بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SAM انفارمیشن اسلامک چینل کی طرف سے سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قتل مسلمہ اور قرآن پاک کس طرح جمع ہوا یہ بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب کا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر بڑھنے لگا، اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور و شور سے شروع ہو چکا تھا، اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی اور طاقت ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسلمہ قتل ہوا، لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس لڑائی میں شہید ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے، اگر اسی طرح ایک دو لڑائی میں اور شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے کام کی کیسے جرأت کرتے ہو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی موافق ہو گئی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول اپنی اور حضرت عمر کی ساری گفتگو نقل فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو اور دانش مند ہو، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں، اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تم وحی لکھنے پر مامور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کرو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو، تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے سہل تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ بالآخر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا بھی اس جانب شرح صدر فرمایا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے، چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں لوگوں کے پاس جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جن حضرات صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ اس کے بعد کلام پاک جمع کرنا جو دین کی اصل ہے، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامے میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اہتمام کے ساتھ اس کو جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی لکھی ہوئی تھیں انہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور چونکہ تمام قرآن شریف متحرک جگہوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی تلاش میں محنت ضرور کرنا پڑی، مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا، ان کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔